حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ 10 بیٹے ایک بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ یہ 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، پھر بے حد حسین تھے، اس لیے قدرتی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس بے تحاشا محبت کی وجہ سے بڑے 10 سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے اپنا خواب والد محترم کو سنایا۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کو مسلسل بیان کیا گیا ہے اور اسے بہترین واقعہ کہا گیا ہے، اور یہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا تو ان کی تعبیر سمجھ گئے۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا، ورنہ یہ تیرے خلاف ہو جائیں گے اور فریب آمیز کارروائیاں کرنے لگیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے تحاشا محبت کی وجہ سے ان کے بیٹے ان سے حسد کرنے لگے ہیں، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہ خواب انہوں نے سن لیا تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ کریں، اور ایک دن ان کا حسد ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہماری نسبت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اور یہ ہمارے والد کی کھلی زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یوسف کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ دراصل وہ چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کو کسی طرح باپ سے جدا کر دے۔ اب اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ اسے کسی دور دراز علاقے میں جا کر چھوڑ کر آ جائے۔ ان میں سے ایک یہودا نام کا بھائی کہنے لگا، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ کسی طرح باپ کی توجہ یوسف سے ہٹ جائے اور وہ ہم سے محبت کرنے لگے، اس لیے یوسف کے قتل کا گناہ اپنی گردن پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی یہ صورت بھی تو ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں دور دراز جنگل میں کوئی غیر آباد کنواں ہو تو اس میں اسے پھینک دیتے ہیں، ورنہ قتل کے بعد کسی نہ کسی کی نظر لاش پر پڑ ہی جائے گی تو شک ہم پر ہی جائے گا۔ غیر آباد کنواں میں ڈالنے سے کم از کم ہم اتنا تو ہوگا کہ ہم لوگ قتل کی بدنامی سے محفوظ رہیں گے۔ تمام بھائیوں نے یہودا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ ادھر انہیں کسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا۔ اب تو وہ اور زیادہ آپ کے خلاف ہو گئے، چنانچہ باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، ابا جان، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آپ اسے بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا، اور یقین جانیے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ یہ بات تو میرے لیے غم کا سبب ہوگی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس کی طرف سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑ یا اسے کھا نہ جائے۔ اس علاقے میں دراصل بھیڑیوں کی کثرت تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا۔ آپ کی بات سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، آپ بلا وجہ گھبرا رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنی ذمہ لیتے ہیں۔ ہم 10 طاقتور جوان کیا اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بہت اصرار کیا۔ آخر یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ جانے کے لیے اجازت دے دی۔ روانگی سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 2 بڑے بیٹوں یہودا اور روبیل سے کہا، دیکھو تم یوسف کا خاص خیال رکھنا۔ آپ کافی دور تک ساتھ بھی گئے۔ جب تک والد نظر آتے رہے انہیں دکھانے کے لیے بھائیوں نے انہیں گود میں اٹھائے رکھا۔ کبھی ایک بھائی گود میں لے لیتا تو کبھی دوسرا بھائی کندھے پر بٹھا لیتا۔
یہاں تک کہ والد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ فوراً ہی دل کا غبار نکالنے لگے، گود سے نیچے پھینکا اور یوسف رونے لگے۔ ان سے کہنے لگے، بھائیوں، تم مجھ سے ایسا کیا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ ان کے دل تو پتھر کے ہو چکے تھے، انہوں نے ذرا بھی ترس نہ کھایا، الٹا انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ اب آپ یہودا کے پاس گئے کہ آپ نے خاص طور پر انہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ بھائی، آپ تو کچھ خیال کریں، ابا جان سے آپ نے کیا وعدہ کیے تھے؟ اس پر یہودا کو کچھ ترس آیا، وہ باقی بھائیوں اور یوسف علیہ السلام کے درمیان آ گیا۔ اس پر بھائیوں نے کہا، اچھا تو اب تو اس کی حمایت کر کے باپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے؟ تو نے ہمارے راستے میں روڑا اٹکایا تو ہم تیرا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ سارے بھائی ایک طرف ہو گئے اور وہ اکیلا رہ گیا، اور یہ مجھے بھی مار ڈالیں گے، تو اس نے کہا، تم نے یوسف کو مار ڈالنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو ایسا کرو، اسے کسی کنویں میں گرا دو، اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس جنگل میں ایک ویران کنواں موجود ہے، اس میں گرا دو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا، پھر لے چلے اسے، یعنی یوسف علیہ السلام کو، کہ اسے گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ آخر وہ اس کنویں کے پاس آ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور کنویں میں گرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جا ہمارے ستم رسیدہ یوسف کو کنویں کی تہہ میں گرنے سے سنبھال لے۔ حکم ملتے ہی جبرائیل علیہ السلام کنویں پر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے گرنے سے پہلے ہی آپ کو تھام لیا اور کنویں میں ابھرے ہوئے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں پر یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا، تو انہیں ان کے اس واقعے سے ایک دن آگاہ کرے گا اور ان کی یہ حالت ہوگی کہ یہ تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، یعنی ایک وقت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کے ظلم یاد دلاؤ گے اور تم اس وقت ایسے بلند مقام پر ہوگے کہ یہ تمہیں پہچان نہیں سکیں گے۔ ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ اس کنویں میں ہلاک نہیں ہوں گے، زندہ رہیں گے، آپ کو کنویں سے نکال لیا جائے گا، سب بھائی مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کو اعلیٰ مرتبہ ملے گا، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ ان بھائیوں کو ان کا سلوک یاد دلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرانے کے بعد آپ کے کرتے کو کسی جانور کے خون میں رنگ دیا اور یہ کرتا لیے واپس روتے پیٹتے گھر پہنچے۔ ظاہر ہے ان کا یہ رونا فرضی تھا۔ آتے ہی کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہم سب آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگ گئے۔ یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس ایک بھیڑیا اسے کھا گیا۔ ہم جانتے ہیں آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے یہ جھوٹی کہانی گھڑ ڈالی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو خون میں لتھڑا ہوا کرتا یعقوب علیہ السلام کا دکھایا، لیکن ان میں اتنی عقل نہیں تھی کہ کرتے کو چیر پھاڑ ڈالتے، بس خون لگا کر لے آئے۔ اس کرتے کو دیکھتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار اور عقل مند تھا کہ اس نے میرے بیٹے کو کرتے پر ایک دانت بھی نہ مارا، یعنی یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا اور کرتا جوں کا توں رہا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ دراصل آپ کو یوسف علیہ السلام کا خواب یاد تھا اور اطمینان تھا کہ آپ جہاں بھی ہیں زندہ سلامت ہیں، اور بھیڑیے والی کہانی من گھڑت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اطمینان دلا دیا ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا، یہ سب تمہاری سازش ہے، اپنے دلوں سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ کروں گا اور نہ تم سے کوئی انتقام لوں گا، صرف اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس معاملے میں میری مدد فرمائے۔ ادھر کنویں کا حال سنیے۔ بھائیوں نے تو اس خیال سے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا کہ یوسف مارے خوف کے مر جائے گا، مگر ہوا یہ کہ 3 دن گزر جانے پر بھی یوسف کنویں میں خیر و عافیت سے رہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے زندہ رکھا۔ اس ایسے میں ایک قافلہ اس طرف سے گزرا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی۔ کنواں نظر آیا تو ایک دو آدمیوں کو پانی نکالنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ ڈول نیچے آیا تو یوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر ترس آ گیا ہے اور انہیں نکالنے کے لیے یہ ڈول ڈالا ہے۔ چنانچہ آپ ڈول میں بیٹھ گئے۔ قافلے کے ساتھیوں نے جب ڈول نکالا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ڈول میں ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکا موجود تھا۔ مارے حیرت کے ان میں سے ایک چلا اٹھا، "ہماری قسمت، یہ تو ایک لڑکا ہے!" ڈول کھینچنے والے کی خوشی اور حیرت کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں غلامی کا رواج تھا۔ کسی کے ہاتھ کو کم عمر اور خوبصورت لڑکا لگ جاتا تو وہ اسے بہت بڑی دولت سمجھتے تھے، کیونکہ ایسے لڑکے کی بہت اچھی قیمت مل جاتی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر خوبصورت تو آج تک اس نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سارے عالم کے حسن و جمال کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا اور باقی نصف حصہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا تھا۔ آپ کے دائیں رخسار پر ایک تل تھا۔ اس تل کی وجہ سے آپ کا حسن اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آپ میں نزاکت اس قدر تھی کہ کوئی پھل کھاتے تو حلق سے اترتا نظر آتا۔